محترم ناظرین، حمیدی نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات و اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت اچھا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے تعلق سے، اور ماں باپ کے لیے خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اس کے تعلق سے میں بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخر عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت اور تکلیف نہ دو، اور انہیں مت جھڑکو، بلکہ بڑی نرمی سے پیش آؤ، اور جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو، ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ میرے دوستو، آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، مگر اتنی تاکید خاص کر ان دونوں کے لیے کیوں کی جا رہی ہے کہ تم اسے اف تک نہ کہو اور کلام کرو تو ادب کے ساتھ کلام کرو؟ آخر ایسا کیوں؟ میرے ذہن و دماغ پر جیسے ہی یہ سوال ابھرے گا تو ماں کی مہربانیاں اپنے دامن تھام لیں گی، ان کی محبت راستہ روک لے گی، ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے میں وہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا اور تمہیں پروان چڑھایا ہے اور تمہیں جوانی کی منزل پر کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گا، بیٹا بھول گئے میں وہی ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی غلامی کی تھی، تمہارے خاطر لوگوں کی نوکری کی تھی، میں وہی ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بدن کی خون کو جلا کر تمہاری پرورش کی تھی۔ اپنے اپنے گربیان میں جھانک کر دیکھو، آج ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے، انہوں نے ہمارے گلشن میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات اور محبت کے بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے، اے میرے رب، اے رب کعبہ، تو ہمارے لال کو سکون و راحت کی زندگی عطا فرما۔ لیکن ایک انسان جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ آپ غور سماعت کریں، جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے،
वह माँ बाप को घूरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को तेज निगाह से देखा या घूर कर देखा, कयामत के दिन उसके दफ्तर से नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, उनकी नेकियों को ज़ाय कर दिया जाएगा। इस मजमे के हवाले से मैं बदगुमान तो नहीं, मेरा हुस्न ज़न कहता है कोई बेटा या बेटी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को तेज नजरों से नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे के कान तक ये बात पहुंचा दी जाए जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से घूर कर देखा और घूर कर देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके नेकियों को ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पर जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदों की इबादत को कबूल नहीं करता, ना उसकी दुआ कबूल होती है, ना उसके सजदे कबूल होते हैं। कितने वो लोग हैं जो तिलावत कुरान पाबंदी से करते हैं, कितने वो लोग हैं जो सजदा का एहतमाम करते हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अजान सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं, घर से निकलने से पहले कभी वो माँ बाप को भी देखते हैं, वालिद का चेहरा भी देखते हैं, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं या नाराज। अगर वालिदैन नाराज हैं ये सजदा करने वाले तो अपनी ताकत को गोया ज़ाय कर रहा है। अल्लाह उसके सजदे को कबूल नहीं करता जिससे उनके माँ बाप उनसे नाराज हो। वालिदैन का अदब बताते हुए कई सहाबा के अक़वाल को मैं एक साथ उनकी इत्र उलमा की तशरीहात के साथ पेश करूं। फरमाया गया अगर माँ बाप पीछे चले और बेटा माँ बाप के आगे आगे चले तो ऐसा बेटा माँ बाप का फरमा बरदार नहीं बल्कि नाफरमान है। माँ बाप आगे चलना बेअदबी है, मगर रात के वक्त, खतरे के वक्त, या रास्ते में कांटा हो या रास्ते में खतरा हो, इसलिए माँ बाप के आगे चल रहा है कि रास्ते को साफ करे, माँ बाप को खतरे से बचाए। ऐसी वक्त आगे चलने की इजाजत है, वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतअल्लिक फरमाया गया जो माँ बाप के आगे चलता है उसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज हमने चंद चीजों पर इतनी तवज्जो दी गोया कि चंद चीजें हमारी नस्ल फूट चुकी है, हमारे कौम के नौजवान भूल चुके हैं। जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई है, जो हर बात में अपनी राय माँ बाप के सामने रखते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। यहाँ तक इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर नफल हज के लिए माँ बाप मना कर दे तो औलाद के लिए जायज नहीं है कि वो नफल हज करे, और माँ बाप को ये हक है कि नफल से अपने औलाद को रोक सके। हजरत सैयदना इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रात के थोड़े हिस्से में अपने माँ बाप को पैर दबाना पूरी रात नफल पढ़ने से ज्यादा अजर है। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम सिर्फ तस्बीह व तहलील का मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम सिर्फ रुकू सुजूद का मजहब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिदों में सजदे करने वालों, एक मर्तबा रसूल अकरम ने एक मर्तबा अपने सहाबा के सामने कहा था, ए मेरे सहाबा, अगर मेरी माँ आमना इस वक्त हयात से होती जाहिरी जिंदगी में और वो मुझे आवाज देकर पुकारती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता तो क्या होता? ये कहते हुए मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए। जिनके माँ बाप दुनिया में हैं उन्हें एहसास तक नहीं, कहते इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। किसी कहने वाले ने कहा नेमत खत्म होने पर इंसान को उसकी कद्र का एहसास होता है। ये चेहरे जिन पर तुम झुर्रियां देखते हो ये मामूली चेहरे नहीं है। माँ बाप जिनके बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई, अगरचे देखने में हसीन मालूम ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने एक मर्तबा माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखा अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप को घर से निकालने वालों, अपनी पसंद की शादी में माँ बाप का दिल दुखाने वालों, अपने माँ बाप को रुलाने वालों, माँ बाप के अखराजात मांगने पर डांटने वालों, जरा गौर से सुनो
اور ذرا غور تو کر، قاسم نعمت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کاش میری ماں آمنہ حیات سے ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتائے۔ سرکار کہتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہہ کر ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کا احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جس کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں میں ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب، اسلامی آداب یہ ہے کہ گفتگو کرنے کی اجازت لو کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنی ہو تو پہلے اسے اجازت طلب کرو۔ اگر وہ اجازت دے تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنا بھی یہی انداز ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پر خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا فرماتا ہے، نہ مدرسے میں چندہ دینے سے ثواب عطا کرتا ہے، اور کسی جگہ اور نیک کاموں میں کسی جگہ اور خرچ کرے۔ ماں باپ پر خرچ کرنے میں جو ثواب ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی جگہ مدرسہ اور مسجد کا چندہ ہو رہا ہو وہاں پر ہم 5,000 10,000 لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا مجھے دوا کھانے جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو ماں کو یہ کہہ کر آتا ہے کہ بڑھاپے میں کتنے پیسے رکھتے ہیں، کیا میں سب تم پر خرچ کر دوں؟ میرے ملت کے نوجوانوں میں بتاؤں کون آج خوش نہیں رہنا چاہتا ہے؟ ارے خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں، ٹپس لیتے ہیں۔ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے؟ میرے آقا غیبدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے گا اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ تو تم اپنے ماں باپ پر خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے اور عمر کو طویل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کا اگر ریچارج جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اتنا بھی خرچ ہم اپنے ماں باپ پر نہیں کرتے۔ دوستوں پر جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، آج دوستوں کو بڑی بڑی پارٹیاں دیتے ہیں اور پارٹیوں میں بہت زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ پر، اپنے والدین پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں عار محسوس کرے گا اور دوستوں پر خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا۔ تو میرے دوستوں اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، بے پناہ اجر و ثواب ہے، اور ایسا ثواب، اتنا ثواب ہے کہ جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو وہ ثواب عطا کرتا ہے جو بندہ مسجد بنانے میں وہ ثواب نہیں پاتا، مدرسوں میں چندہ دینے میں جو ثواب نہیں پاتا، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ والدین پر خرچ کرنے پر عطا کرتا ہے۔ تو میرے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ پر پیسوں کو خرچ کریں، ان کو خوش رکھیں، ہر طرح کی سہولیات انہیں دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور ماں باپ آپ سے راضی ہو جائے۔ جب ماں باپ آپ سے راضی ہو جائے گا تو پروردگار عالم بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ماں باپ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کی دنیا بھی نکھر جائے گی اور آخرت میں آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔